بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1398 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21 چلے سب سے پہلے اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکى منکم من احد ابدا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، ومن اور جو کوئی یتبع پیروی کرتا ہے خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، فإنہ تو بلا شبہ وہ یأمر حکم کرتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برے کام کا، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا تو ناپاک ہوتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک بھی، ابداً کبھی، ولیکن اللہ لیکن اللہ، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے مومنو شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس ایک آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے مومنوں شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ دوسری بات، جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ تیسری بات، اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا۔ چوتھی بات، مگر جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ پانچویں بات، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس ایک آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا ہے کہ ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کے قدم شیطان کے نقش قدم پر تو نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے اس آفاقی پیغام کی اتباع کرتے ہیں جو اس نے نازل کیا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں کہا گیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 106 میں کہا گیا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ خود اس طریقے پر چلیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف آپ کے پاس آئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں قرآن مجید کی اتباع کا حکم دیا گیا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر اور برکت والی، بس اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، قل کہہ دیجئے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ان تمام آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اتباع اس آفاقی پیغام کی کرنی چاہیے جو رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اتباع اس رسول کی کرنی چاہیے جس کو رب ذوالجلال نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ان کے علاوہ خواہشات کی اتباع کرنا اور شیطان کی اتباع کرنا یہ بڑا بھاری جرم ہے۔
قرآن مجید میں نفس اور شیطان کی اتباع سے بار بار روکا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں کہا گیا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے قرآن مجید میں متعدد بار روکا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی راہ پر مت چلو۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 208 میں کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 142 میں بھی یہی حکم دیا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ایمان والوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا گیا کہ جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا اسے یہ جان لینا چاہیے کہ شیطان تو بس بے حیائی کے کاموں کا اور برائی کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان حیاداری کے دائرے سے نکل جائے اور وہ انسان کو فحش کاموں میں لگا دے اور وہ برائیوں کا عادی بن جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اس نے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس شخص کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس گناہ کو معاف کر دیا جس گناہ میں تم مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، اسی طرح وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔